آج رجب کے پہلے اتوار کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے مہینے میں 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اور رجب فضیلت والا، برکت والا اور قبولیت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے نام کے رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج 4 رجب پہلے اتوار کے دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے رجب کے مہینے میں اتوار کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے اللہ کے یہ نام کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، رب کریم آپ کے اس مقصد میں کامیاب کر دیں گے۔ رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جب اللہ پاک کے مہینے میں اللہ پاک کا نام لے کر پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ جب میرے بھائیوں آپ ان 3 مہینوں میں وظائف پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب ہمیں 70 گنا دیا جاتا ہے۔ جب آپ رجب کے مہینے میں درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ پاک ہمیں 70 گنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے اور کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو رجب کے مہینے میں پہلے اتوار کے دن ضرور کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے نام کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیم کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ آپ نے اگر اپنے اوپر سے قرض اتارنا ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک اپنے قرآنی آیات کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہے۔ اس کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس آیات کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کیا جاتا ہے، رب کی برکتوں پر، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کر کر رب کریم کے قریب ہو جانا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں نہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، نہ کوئی تنگ دستیاں آتی ہیں، نہ رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ شکر کر کر آپ رب کریم کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر و فاقہ نہیں ہوتی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اللہ کریم کا یہ نام پڑھنا ہے۔ اس نام کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ نام یا فتاحو ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا فتاحو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھ کر دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی دعاؤں کو رب کریم سے پورا کروانا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ کے اس بابرکت مہینے میں آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی بڑائی کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں گواہ رہنا، یہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، جاؤ اس کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھ کر نیکیاں بھی حاصل کرنی ہے اور رب کی وحدانیت کو بھی بیان کرنا ہے، رب کی بڑائی کو بھی بیان کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہوگا، پھر آپ نے سجدے میں جا کر رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ پہلے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے، اور جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔